مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تعینات بھارتی فوجی معصوم اور بے گناہ کشمیریوں کا خون کسی خوف اور ڈر کے بغیر بے دردی سے بہا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں جگہ جگہ قبرستان آباد ہو چکے ہیں۔ آج بھی بھارتی درندگی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیری عوام کا خون مسلسل بہہ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھارتی فوجیوں کو حاصل وہ استثنا ہے جس کے تحت انہیں کشمیری عوام کا قتل عام کرنے کے بعد بھی نہ تو کسی عدالت میں بلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی سزا دی جا سکتی ہے۔ یوں یہ وردی پوش بھارتی گنڈے کشمیری عوام کا خون بہانے کے بعد بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ گزشتہ روز ضلع پونچھ کے سرنکوٹ علاقے میں ایک پرتشدد فوجی آپریشن میں مزید 4 کشمیری نوجوان بھارتی درندوں کی گولیوں کا نشانہ بنے، جبکہ کرشنا گھاٹی پونچھ میں بھی 2 نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے، جس کے بعد مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جنوری 1989 سے 30 جون 2023 تک 96,217 کشمیری بھارتی دہشت گردی اور بربریت کی بھیٹ چڑھ گئے۔ مودی حکومت نے معصوم کشمیری عوام پر ظلم و بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ بھارتی جبر نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو اس کے باشندوں کے لیے ایک جہنم میں تبدیل کیا ہے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ اور کشمیری عوام پر فوجی محاصرہ مسلط کرنے کے علاوہ اظہار آزادی رائے کا بھی گلا گھونٹا ہے۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی بربریت اہل کشمیر کے عزم و حوصلوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ عالمی برادری کشمیری عوام کے بے رحمانہ قتل عام کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سنگین صورتحال دنیا کی فوری مداخلت کے متقاضی ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اور نسل کشی سے متعلق تنظیم جینوسائیڈ واچ پہلے ہی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھارتی افواج کے ہاتھوں نسل کشی کے بارے میں خبردار کر چکی ہے، اور اگر اب بھی عالمی برادری مقبوضہ جموں اور کشمیر کی سنگین صورتحال پر خاموش تماشائی بنی رہی تو ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔